شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور چند گزارشات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس مہینے میں ہم نے یہ کام لازمی کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ مہینہ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں، ہم زیادہ فائدہ اٹھا لیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا کے بلکہ جو بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں جو بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنی کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون۔ ہر آدم کا بیٹا جو ہے وہ غلطی کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، گناہ اس کے ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بہترین وہ ہے، بہترین خطا کرنے والا وہ ہے، غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کو پیدا کرنے کا اللہ کا کیا مقصد تھا؟ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، حالانکہ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی تھے، فرشتے اللہ کی عبادت ہر وقت کرنے کے لیے تھے، لیکن انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا اور انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم کا جو اولاد ہے، بیٹا ہے، یہ ہر اولاد جو ہے آدم علیہ السلام کی وہ خطا کر سکتی ہے، اور بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو معافی مانگ لیتا ہے، جو رجوع کر لیتا ہے۔ تو اللہ کو یہ جو انسان جو ہے وہ اس لیے پسند ہے، یہ غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی بڑی غلطی کر لی جنت میں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے ہم نے بھی یہ مہینہ، اس مہینے میں یہ جو دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ وہ کس طرح کرنا ہے؟ وہ سجدے پڑھ کے کرنا ہے، وہ ہاتھ پھیلا کے کرنا ہے، وہ جولی پھیلا کے کرنا ہے، وہ آنسو بہا کے کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے عاجز بنا کے اور پیش کر کے اور بے بس سامنے اللہ کے ہو کے بے بس دکھائی دے کے اللہ میں بے بس ہوں، تو کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان اگر غلطیاں کرنے چھوڑ دیتے یا انسان غلطیاں نہ کرتے تو اللہ کسی اور مخلوق کو لے آتے یا کسی اور قوم کو لے آتے جو غلطیاں کرنے کے بعد معافی مانگتی، اور اللہ کو جو پسند ہے وہی غلطی کرتا ہے اور اس کے بعد معافی مانگ لیتا ہے۔ تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ توبہ کس کی قبول ہوگی؟ توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اگر تم نے توبہ کرنی ہے ایمان والو، توبہ کیسی کرنی ہے؟ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ۔ توبہ ایسی کرنی ہے جس کے بعد گناہ کا خدشہ نہ ہو، توبہ ایسی کرنی ہے۔ توبہ کس کی قبول ہوگی؟ کون سی توبہ ہے جو قبول ہوگی؟ جس سے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جس سے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ وہ کون سی کلمات، کون سا طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط، انسان گناہ کو چھوڑ دینے کا عزم کر لے۔ گناہ کو چھوڑ دینے والا انسان، جب انسان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے گناہ کو چھوڑ دیا، دوبارہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا، انسان اپنی غلطی پر نادم ہو، شرمندہ ہو، شرمندگی کا اظہار کرے۔ ہمارے سامنے اگر کسی نے کوئی غلطی کر لے، ہمارے دوستوں میں سے یا کسی نے، تو اگر وہ غلطی پر شرمندہ ہو جائے تو ہم کہتے ٹھیک ہے یار، تو بس تجھے غلطی محسوس ہو گئی، اب چھوڑ دے بات،
ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح اللہ وہ ذات ہے جب بندہ اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے، اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، دوبارہ نہ کرنے کا عزم بنا لیتا ہے کہ اللہ میں یہ دوبارہ جو ہے گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر کسی کا مال غصب کیا ہے تو وہ مال واپس کریں گے تو توبہ قبول ہوگی، یہ بات یاد رکھیے۔ توبہ کے لیے اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کر دیں، اور اسی طرح اگر کسی پر تہمت لگائی ہے تو پھر اس کا یا تو اس کی سزا بھگت لے یا پھر اس کا جو ہے معافی مانگ لے جس کے اوپر تہمت لگائی ہے، یہ ضروری ہے، اس سے جو ہے وہ توبہ انسان کی قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب، وہ تمہیں پکارتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ اللہ تمہیں فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اور اللہ فرماتے ہیں جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا میں قیامت کے دن اس کو کوئی خوف ڈر نہیں دوں گا، ان کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ذوالکفل کا واقعہ ملتا ہے تاریخ میں، یہ ایسا بندہ تھا جس سے بنی اسرائیلی روایت ہے، جس سے سارا علاقہ جو تھا وہ تنگ تھا، پریشان تھا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ گار بندہ تھا اس بستی کا، اور ہر گناہ کرتا تھا۔ اب اس کے پاس مالدار بھی تھا، اس کے پاس ایک عورت آئی جو ضرورت مند تھی بڑی، جس کو مال کی ضرورت تھی۔ وہ عورت بے بس ہو کر آئی اور اس نے کہا کہ مجھے اتنے پیسے دے دو، مجھے ضرورت ہے، ادھار دے دو، یہ جیسے بھی، تو مجھے ضرورت ہے، میں واپس کر دوں گی، بڑی پریشان۔ اس نے کہا کہ میں ایک شرط پہ پیسے دوں گا اگر تم میرے ساتھ برائی کرو۔ یہ پریشان ہے، بے بس ہے، یہ مان گئی ٹھیک ہے مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جب اس کو علیحدگی میں لے کر گیا تو وہ اللہ کی بندی رو رہی ہے۔ اس نے کہا، ذوالکفل اسے کہتا ہے کہ تو رو کیوں رہی ہے، تو رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا، وہ ذوالکفل کہہ رہا ہے کہ تو رو کیوں رہی، یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، تجھے کہنے والا نہیں، کوئی تانا دینے والا نہیں تجھے، تو کس وجہ سے پریشان ہے؟ تو یہ اللہ کی بندی کہتی ہے مجھے کسی اور کا ڈر نہیں ہے، مجھے اپنے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کی بغاوت کرنے جا رہی ہوں، میں گناہ کرنے جا رہی ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ یہ بندہ جب یہ بات سنتا ہے اس کا جسم کانپ جاتا ہے، یہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہ کیے، میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی، وہ اللہ کیسے نہ مجھ پہ ناراض ہوگا، وہ اللہ مجھ سے یہ ایک گناہ کرنے سے ڈر رہی ہے، یہ ایک گناہ سے ڈرتی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں نے کتنے گناہ کیے، میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بندہ اس ضرورت مند کو پیسے دے دیتا ہے اور اس کے بعد یہ عورت چلی جاتی ہے، یہ وضو کرتا ہے اور مصلی پہ آ جاتا ہے اور نماز نوافل شروع کر دیتا ہے، اور سجدے میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ اب اس کو موت آ گئی، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، علاقے میں باتیں شروع ہو گئی کہ اچھا ہو گیا یہ گناہ گار بندہ جو اس علاقے میں بہت زیادہ وبال کی اس کی وجہ سے بنتا تھا، یہ چلا گیا، اچھا ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی، کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی، اس نے استغفار کر لیا تھا، اس نے سچے دل سے اپنے مالک سے رجوع کر لیا تھا، وہ سجدے پڑھ کے رو پڑا تھا کہ اللہ میں آج تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میں ڈر گیا ہوں اس بات سے کہ تو مجھے پکڑے، میں ڈر گیا ہوں اس بات سے کہ تیرا عذاب مجھ پر آئے، میں ڈر گیا ہوں اس بات سے کہ تو ناراض ہو جائے، میں ڈر گیا ہوں اس بات سے کہ تو مجھے جہنم میں پھینکے، میں ڈر گیا ہوں اس بات سے کہ میرا حساب ہوگا، میں ڈر گیا ہوں اس بات سے کہ میں قیامت کے دن شرمندہ ہوں گا اور پکڑا جاؤں گا، اللہ میں ڈر گیا ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ لوگ اس بندے کے بارے میں بات کریں جو اللہ سے ڈر گیا ہو۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں کو بھیج کر اس کے جو دروازے پر لکھوا دیا کہ قد غفر اللہ ذوالکفل، اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا ہے۔ تو جب بات کھلی، پتا چلا کہ وہ کیسے فوت ہوا اور کیسے اس کو موت آئی اور اس نے توبہ کر لی تھی، تو پھر پتا چلا کہ اللہ تعالی جو بندہ اللہ کے سامنے
توبہ کر لیتا ہے، چاہے اس کے کتنے بھی گناہ ہوں، کتنی بھی پریشانیاں ہوں، کتنی بھی تکلیفیں ہوں، وہ کتنا بھی بڑا ظالم ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ چاہے وہ جو ہے وہ گناہ کر کے 100 قتل کر کے وہ واپس آ رہا ہو تو پھر بھی اگر وہ توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں گے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، جو بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کر ایک بار ندامت اختیار کرتا ہے، جو کہہ دیتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم